سٹیج سے شیر ربانی غازی اسلام وارث منبر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا استاد محترم قاری محمد حنیف صاحب ربانی الحمدللہ تشریف فرمانے، اور استاد محترم دے نال حضرت ربانی صاحب دا لخت جگر صاحبزادہ حافظ سمیع الرحمان ربانی صاحب بھی تشریف فرمانے، ساڑھے محترم محمد علی یزدانی صاحب الحمدللہ حضرت علامہ متصم elahi ظہیر صاحب نہ تشریف لے آئے۔ اسی طرح ٹیسیاں تو ساڑھے بڑے پیارے مہمان اور دوست میاں اطہر صاحب اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے، اور پھر قائد محترم قائد پنجاب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہلحدیث صوبہ پنجاب مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب الحمدللہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ ان بلا تاخیر حضرت علامہ احسان elahi ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے فرزند ارجمند صاحبزادہ حضرت علامہ حافظ متصم elahi ظہیر صاحب دا انشاءاللہ تعالی بالتفصیل خطاب ہوئے گا، سنن واسطے تیار ہو؟ ساڑھی یہ 14ویں سالانہ 14 سال تو الحمدللہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ آج اس کانفرنس دے اندر پہلی مرتبہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے فرزند ارجمند میری جند جان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور دے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ متصم elahi ظہیر صاحب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ خطاب فرمان کے سننے ہی تیار ہوں؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوکے ذرا، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، گج کے جب تک سورج چاند رہے گا، حضرت علامہ متصم elahi صاحب ظہیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جانثاران ختم نبوت اور شمع رسالت کے پروانوں اور جانثاران صحابہ کا وہ قافلہ جو امام العصر حضرت ثناء اللہ امرتضی رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت میں اور امام المجاہدین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور امام المناظرین سلفی رحمت اللہ علیہ اور امیر جمعیت حضرت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اور مولائے میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اور محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ اور خطیب ملت حضرت علامہ احسان elahi ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، وہ قافلہ جو شہید ملت حضرت حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت میں چلتا آ رہا تھا، آج وہی قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں پہنچ چکا ہے، اور جامعہ ربانیہ سلفیہ میں آنے والوں، ہماری منزل لاہور نہیں ہے، ہماری منزل گجرانوالہ نہیں ہے، ہماری منزل وزیر آباد نہیں ہے، ہماری منزل لالا موسیٰ اور کھاریاں نہیں ہے،
اللہ کی قسم ہے تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اہل حدیثوں، اگر تم بیدار ہو جاؤ، اور مجھے یقین ہے تم بیدار ہو چکے ہو، تھوڑے ولولے کی ضرورت ہے۔ وہ دن دور نہیں، اسلام آباد میں بھی اگر پرچم لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا۔ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، شان مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر! اور ہماری تعریف ختم نبوت کے لیے، شان صحابہ کے لیے، شان رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے۔ مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آ گئے، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ سنو، اس دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو۔ تم نے باطنی طور پر نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا، اور ظاہری طور پر نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ثناء اللہ مرتسری کے بیٹے، شاہ شہید کے فرزند، علامہ شہید کے جانشین، حبیب الرحمن کے روحانی اور جسمانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک دنیا میں ایک اہل حدیث زندہ ہے، آقا کائنات کی شان میں تنقیص کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لوگوں، اللہ کی قسم ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے بخت کی بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کسی کے نصیب میں ڈھولک اور چمٹا آیا، کسی کے نصیب میں باجا اور گاجا آیا، کسی کے نصیب میں تبرہ آیا، کسی کے نصیب میں گالی آئی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے نصیب میں آیا یا رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تم آنا، قیامت کے دن آنا، شافع روز محشر کے سامنے آنا، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہوئے آنا، عمر کو برا بھلا کہتے ہوئے آنا۔ ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جس کا جو جی میں آئے اس بات کو بغیر کسی شرم کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیتا ہے۔ ایک لعین اٹھتا ہے، صحابہ کی شان میں تنقیص کو کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، احسان الہی ظہیر کے بیٹے اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اگر ہمارے جیتے جی کسی نے صحابہ کی شان میں تنقیص کو کیا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیتے جی اس کی زبان اس کی گدی سے نکال دیں گے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ،
اور شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہلانے والے، ان کے دور میں امیر المومنین کہلانے والے، ان کے دور میں صحابہ کی شان میں تنقیص کو کیا گیا، اور وہی ان کے قریبی وزیر، ان کے قریبی مشیر اس لعین کو ملک سے فرار کروانے میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور مدینہ کے ریاست کے دعوے داروں، ہم یہاں پر اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، مدینہ کی ریاست کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھا، دوسرا ستون عمر فاروق تھا، تیسرا ستون عثمان غنی تھا، چوتھا ستون علی المرتضی تھا۔ اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، شان صحابہ میں تنقیص کو نہیں کرنے دے گا۔ اور انہی بغیرت حکمرانوں کے دور میں جب اقوام مغرب چاروں طرف سے اسلام کے اوپر حملہ آور ہے، جب وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے، کبھی پردے کا مذاق اڑاتے، جب یہ بات دیکھتے ہیں، اس بات کو بھانپتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ممالک کے حکمران اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے سے ان کی غیرت اور حمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لاہور میں جامعہ ربانیہ میں آنے والوں اس بات کو ذہن میں بٹھا کے جانا ہے۔ جب انہیں پتا چلتا ہے ان بغیرت حکمرانوں کے کانوں پر جوں تلک نہیں رینگی، پھر یہ آقا کائنات کی شان میں تنقیص کو کرتے ہیں، ہماری ایمانی غیرت کو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے دعوے دار، ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، کوئی ٹھوس عملی جامے کو اپناؤ، مذمتی بیان سے ہمارے زخموں پر مرہم کو نہیں رکھا جا سکتا جب تک تم وطن عزیز سے اس چوڑے اور لعنتی اور مراسی سفیر کو ملک بدر نہیں کر دیتے، اہل حدیث سے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اور ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، سارن سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، ورنہ اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ہم بیدار ہو چکے، اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیا تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، اور کالی کملی والے کی ناموس کی خاطر اسلام آباد کی طرف مارچ کو کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایک لعنتی شخص اٹھتا ہے، آقا کائنات کی شان میں تنقیص کو کرتا ہے، اس آقا کی شان میں جس کے بارے میں عرش والے کا ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا، میرے آقا کے نام نامی کو معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا کائنات جب مسجد اقصی پہنچے، کیا دیکھا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک خوبصورت اور نورانی چہرے والے آئے ہوئے، جبرائیل امین آقا کائنات کے ہمراہ ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوبصورت چہرے والے کون ہیں؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا
کائنات کے باسیوں سن لو، ساری کائنات مل کر جمع ہو جائے، آقا کائنات کی شان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج ہمارے یار دوست جو آقا سے عقیدت کا دم بھرنے والے، آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، آقا کی محبت کے نعروں کو لگانے والے، آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، آپ کو بھی آقا کائنات سے محبت ہے۔ ہم اہل حدیث بھی آقا کائنات سے محبت کا اعلان کرنے والے۔ تمہاری اور میری محبت میں فرق کیا ہے؟ ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، اور تو نے اس صبر کا اعلان کیا۔ آقا کی ذات کے ہوتے ہوئے آقا کی بات تو ٹھیک، میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مفسر کی رائے کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، اپنے مولوی کو کیا کہوں۔ او اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کر دیا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفسر بھی غلطی کھائے، مجتہد بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق ولی اور شہید بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا بنا کے لال کو بنایا ہے کہ ناطق وہی اپنی رضا سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ اور جامعہ ربانیہ سلفیہ میں آنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں سما کے جانا ہے، اپنے اذہان و قبول میں بسا کے جانا ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہمارا دل کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ تم نے بھی محبتوں کے دعوے کیا، تم نے بھی کہا آقا کی بات ٹھیک ہے، نبی کی بات کے ہوتے ہوئے تم نے اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیا۔ ہم نے کہا، او ہم نے اس چہرے کو دیکھا جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے بے اختیار کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا۔ او ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، اب ہمارا دل کسی اور کی جانب دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ اور وہ چہرہ جسے دیکھ کر ایک بڑھیا نے کہا تھا، مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَعْطَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ آقا مدتیں بیت گئی آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی۔ اور ساتھیوں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اور نہ صرف اس نعرے کو، اس دعوت کو اپنی زندگیوں میں پہنچایا، بلکہ اس دعوت کی وجہ سے بڑی سے بڑی مصیبت کو گلے سے لگا لیا۔ اور علامہ شہید جو ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے درس کو دیتے رہے، اور اسی درس کو دیتے ہوئے حلت شہادت کو نوش کر لیا،
آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے آئے ہوئے علامہ شہید کے حوصلوں کو، آپ کے تنتنوں کو، آپ کے زمزموں کو، آپ کی شجاعت کو، آپ کے ولولے کو، آپ کے حوصلے کو، اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کے لیے، اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے۔ اور کیا آپ ہمارا اس نیک مقصد میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے جامعہ ربانیہ لاہور میں آنے والوں اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو، اور ملک کے طول و عرض میں کالی کملی والے کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو، وہ ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو لگانے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذی-النورین کی صحابت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو، علی کی شجاعت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں گڈی دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے لیے، دفاع حرمت رسول کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ سنو، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی سردار کی سرداری کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی چودھری کی چودراہٹ کو منوانے کے لیے نہیں آئے، ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلانے کے لیے آئے، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلانے کے لیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ فقیر ہیں، ہماری نگاہیں کسی چودھری کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں پر نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں کرنیلوں اور جرنیلوں ان کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتی، اور ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یورپ کے قرآن کی طرف ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی دعوت کو لے کر، اسی نظریے کو لے کر ہم اپنی قیادت جناب امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب آپ کی عمارت میں، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم آپ کی نظامت میں، برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر آپ کی قیادت میں اسی دعوت کو لے کر جگہ جگہ، گلی گلی، بستی بستی، کوچے میں، بازاروں میں، چرستوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، ممبروں میں، محرابوں میں اسی دعوت کو لے کر نکل چکے ہیں، اور اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور مسجد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا عہد کرو، ملک کے طول و عرض میں دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، حرمت رسول کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔